جو آدمی مثال کے طور پر کسی کی کمر میں تکلیف ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب ایسے آدمی کے لیے نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیام تو فرض تھا، کس وجہ سے؟ سجدے کی وجہ سے، کہ سجدہ اصل کہتے اس کو ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور پھر کھڑے ہونے کے بعد وہ جائے سجدے کی حالت میں، سر اللہ کے سامنے جھکائے اور پھر اٹھے، اس پورے پروسیس کو سجدہ کہتے ہیں۔ سجدہ صرف سر رکھنے کا نام نہیں ہے، کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور یہ عمل انجام دینا اور پھر سر اٹھانا، اس پورے عمل کو سجدہ کہتے ہیں۔ تو جو آدمی سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، اور جو آدمی سجدہ کر سکتا ہے اس پہ قیام فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا اصول سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی فرض کام کسی دوسرے کام کے بغیر ادا نہ ہو سکتا ہو تو وہ دوسرا کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اب اسی کو سامنے رکھیں، ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، لیکن انسان صحیح طریقے سے زکوٰۃ اس وقت ادا کرے گا جب سیکھے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ سیکھنا بھی فرض ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ اس کا مطلب ہوا کہ زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اب کوئی بھی نماز لے لیں کہ نماز ادا کرنا فرض ہے، اور آدمی صحیح طریقے سے نماز اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے مسائل نہ سیکھ لے۔ اس کا مطلب نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان مسائل کا سیکھنا کتنا اہم ہے۔ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، کوئی مستحب عمل نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اس فرض کا علم کتنا ہے، ہم اس فرض کو کتنا ادا کریں۔ تو یہ بات تو میں نے تمہیدی عرض کی صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، مسائل کی اہمیت کو سمجھیں، مسائل سیکھیں۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ اور صدقات سے متعلق بات کرنی ہے، تو زکوٰۃ قرآن میں جہاں بھی نماز کا حکم ہے نا، وہاں ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور حدیث میں آتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ لا الہ الا اللہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد آیا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام میں نماز کے بعد سب سے اہم فریضہ وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا فریضہ حج سے بھی افضل ہے اور زکوٰۃ کا فریضہ روزے سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی ان ساری چیزوں کو جمع کیا گیا ہے تو نماز اور زکوٰۃ کا ذکر حج اور روزے سے پہلے ہی ہے۔ آپ کو کوئی حدیث ایسے نہیں ملے گی جہاں ان 5 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہو اور نماز کے بعد زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور فرض کا ذکر کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد اسلام میں سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ حج بھی اس کے بعد ہے اور روزہ بھی اس کے بعد۔ یہ تو اس کی اہمیت ہے زکوٰۃ کی۔ پھر جیسے میں نے بتایا احکام اور مسائل ہیں زکوٰۃ کے۔ ظاہر ہے بہت ڈیٹیل مسائل تو پونے گھنٹے کے سیشن میں نہیں عرض کر سکوں گا۔ جو بڑے بڑے اصول ہیں موٹے موٹے میں وہ عرض کروں گا تاکہ اس کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے ہمارا کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے، کس کو دی جا سکتی ہے اور اس کی ادا کرنے کی شرائط کیا ہیں۔ اب تیسری بات یہ سمجھیں
کہ زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کرتا. زکوٰۃ ادا کرنے والا کسی پر احسان بالکل اس طرح جس طرح نماز پڑھنے والا کسی پر احسان نہیں کرتا. کیوں؟ قرآن میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. مومنین کے اموال میں حق ہے. کس کا؟ للسائل مانگنے والے کا، والمحروم اور اس کا جو سوال نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ محروم کا اور سائل کا حق ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ حق ہے. تو اگر آپ کسی کو اس کا حق دیتے ہیں تو آپ اس پر احسان، مثال کے طور پر آپ کا کوئی پارٹنر ہے، آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا اور 50,000 انویسٹمنٹ اس کی ہے، 50 آپ کی ہے، اور اینڈ میں آپ کو 5,000 کا پروفٹ ہوا اور آپ اس کو 2,500 روپے دیتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں اس پر. آپ کو جتلانے کا حق ہے. کہیں کہ بھائی آپ کے بھی 50,000 لگے تھے، میرے بھی، تم احسان کس چیز کا؟ یہ میرا حق ہے تو آپ مجھے میرا حق دے رہے ہیں. تو جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، یہ اس کا حق دے رہے ہیں. یہ آپ کو دینا ہی دینا ہے. اگر وہ نہیں لے گا تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ پہ تو فرض ہے. حدیث میں آتا ہے نا، قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا. زکوٰۃ دینے والے تو ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو پھر انسان پھرے گا کہ کوئی مجھے ملے جس کو میں زکوٰۃ دوں. اب حدیث میں آتا ہے ما خالقت المال الزکاۃ الا اہلکتہ. زکوٰۃ جس مال میں مل جائے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے. ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے مال میں زکوٰۃ مل گئی، اس کے مال میں زکوٰۃ کے پیسے شامل ہو گئے. اب یہ جو زکوٰۃ کے پیسے اس کے مال میں مل گئے، یہ اس کے باقی سارے مال کو بھی تباہ و برباد کر دیں. تو کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا سارا مال ضائع ہو جائے؟ کون آدمی چاہتا ہے کہ میرے مال میں، میری رزق میں، میرے گھر میں، میرے اولاد میں بے برکتی آ جائے؟ تو حضور نے فرمایا جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اس کے مال میں زکوٰۃ کا مال مکس ہو جاتا ہے، یہ اس کے سارے مال کو کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے نا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. یہ سونا چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. جہنم کی آگ میں اس سونا چاندی کو گرم کیا جائے گا. پھر اس سونا چاندی سے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو، ان کی کمر کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا. فذوقوا، بس اب چکھو، ما کنتم تکنزون، اس خزانے کا مزہ جو تم نے جمع کر رکھا تھا. پتہ کیا چلا کہ زکوٰۃ ہم کسی اور کے لیے نہیں دیتے، زکوٰۃ ہم اپنی بھلائی کے لیے دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ مال اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. یطوقہ یوم القیامہ، اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا. شجاعا اقرع، حدیث میں آتا ہے وہ سانپ سفید سر والا ہوگا. لہو ذبیبتان، اور اس کے سر میں 2 نشان ہوں گے جو اس کے زہریلے ہونے کی علامت ہے. وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹے گا اور اس کو کہے گا انا کنزک
انا کنزک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پتہ کیا چلا کہ زکوٰۃ دے کر ہم کسی پر احسان نہیں کرتے۔ چوتھی بات، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کسی پر احسان جتلاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ قرآن کریم میں آتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھے طریقے سے بات کر کے ٹال دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد آپ سامنے والے کو ستائیں۔ واللہ غنی، اور اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو گویا دو کام ہے، ایک ہے آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں اور صدقہ دینے کے بعد اس کو کہتے ہیں دیکھیں میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، اس کو میں نے 5,000 روپے زکوٰۃ دی تھی، آج اس کو میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے بائک دو، مجھے بائک نہیں دے رہا۔ اس کے بچوں کو میں نے اسکول کی فیس دلائی تھی، فیس دی تھی، آج اس کو میں نے چھوٹے سے کام کا بولا ہے، وہ کام مجھے نہیں کر کے دے رہا۔ اس کو کہتے ہیں احسان جتلانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ آپ وہ صدقہ نہ کرتے، اس لیے کہ صدقہ بھی کیا، پیسے بھی گئے اور ثواب بھی نہ ملا۔ قرآن کریم میں آتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی ہے عاملۃ، جنہوں نے عمل بھی کیا ہوگا، ناصبہ، لیکن پھر بھی قیامت کے دن تھکے ہوئے ہوں گے، عمل کر کے بھی تھکے ہوئے، عمل کرنے کے باوجود تھکاوٹ ہو گئی لیکن فائدہ کچھ نہیں، حاصل وصول کچھ نہیں۔ اس چیز کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے، یہ بھی مسائل سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم اگر کہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہیں کسی کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، کہیں کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، کسی غریب کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، جس کے ساتھ، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی پڑوسی کے ساتھ، یہ جو کہا جاتا ہے نا نیکی کر دریا میں ڈال، یہ عین اسلام ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جائیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، اس کا رسپانس جیسا بھی ہو، آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ آپ کو ستا رہا ہے، آپ اس کو صدقہ دے رہے ہیں وہ آپ کو ستا رہا ہے، آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں وہ آپ کو ستا رہا ہے، آپ اپنا عمل کرتے رہیں وہ اپنا عمل کرتا رہے گا، اس کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اس کی مثال بالکل یوں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھے اور جب گھر جائے تو اس کا پڑوسی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے بس، تو یہ کہے آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا، آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ میرا پڑوسی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو بھائی نماز تم پڑوسی کے لیے پڑھ رہے تھے یا اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو پڑوسی اچھا ہو برا ہو نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ تو زکوٰۃ جب آپ دے رہے تھے تو جس کو آپ نے دی ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ نے اپنا عمل کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پانچویں بات، یہ جو حدیث میں نے سنائی کہ حضور نے فرمایا جس مال میں زکوٰۃ کا مال مکس ہو جائے وہ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے، اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے اگر وہ زکوٰۃ لے لیتا ہے، ایک مفہوم تو میں نے بتایا نا کہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال میں مکس ہو گیا، تو یہ جو زکوٰۃ دینے والا تھا اس کا مال ہلاک ہوگا۔ دوسری صورت ہے کہ زکوٰۃ دینے والے نے تو زکوٰۃ دے دی اور جو آدمی زکوٰۃ وصول کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن پھر بھی وہ لے رہا ہے۔ بہت سی جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ بھی لے رہے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، مطلب زکوٰۃ لینے کے وہ مستحق نہیں ہوتے
لیکن وہ بھی راشن لے رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو وہی آٹا وہی چینی وہ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب اس کے مال میں زکوٰۃ کا مال مکس ہو گیا، اس کے مال میں زکوٰۃ کا مال مکس ہو گیا۔ یہ اس کو تباہ کرے گا، یہ اس کے گھرانے کو برباد کرے گا، یہ اس کی دنیا اور آخرت کو یہ مال خراب کرے گا۔ اس لیے اگر زکوٰۃ لینے کی باری آتی ہے تب بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ، جس طرح زکوٰۃ دینے والے کو دینے کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، لینے والے کو لینے کے مسائل پتہ ہونے چاہیے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، کس پہ لگتی ہے، کس پہ نہیں لگتی۔ یہ دو مفہوم ہو گئے اس حدیث کے۔ تیسرا مفہوم اس حدیث کا جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ تو ادا کی جاتی ہے لیکن اس کا حساب کتاب نہیں کیا جاتا۔ حساب کتاب کا مطلب اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اندازے سے زکوٰۃ اگر دے دی، مثال کے طور پر کسی آدمی پہ 1000 روپے زکوٰۃ فرض ہے اور اس نے اندازہ لگایا، حساب کتاب اس کو مشکل لگ رہا تھا، اس نے 900 روپے زکوٰۃ دے دی، اس کا مطلب یہ 100 روپے اس کے مال میں رہ گئے، یہ 100 روپے اس کے مال میں، یہ جو 100 روپے رہ گئے یہ اس کے اس حلال مال کو بھی برباد کر دیں، اس لیے کہ یہ حساب کتاب کوئی مولویوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا کانت لک 100 درہم، جب تمہارے پاس 200 درہم ہو تو اس میں سے 5 درہم زکوٰۃ ادا کرو، اور جب تمہارے پاس 20 دینار ہوں تو آدھا دینار زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب 200 درہم میں 5، یہ 2.5% بنتا ہے، اور 20 دینار میں آدھا دینار، یہ 2.5% بنتا ہے۔ یہ حضور کے مقرر کیے ہوئے پیمانے ہیں۔ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ صدقہ فطر میں گندم اتنا ہو اور جو اتنا ہو، کھجور اتنا ہو، یہ ساری چیزیں ان کو فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب کسی نے بتائی ہے تو ہم بتا رہے ہیں، یہ چیزیں ایزیوم نہیں کی جا سکتی کہ کسی نے آپ سے پوچھا صدقہ فطر کتنا ہے تو آپ نے کہا 3 کلو گندم ہو جانا چاہیے، جو میں ہو تو بھائی جو میں 3.5 ہو جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پوچھا اور کسی کی سمجھ میں آیا، اندازہ لگا کے اس نے بتا دیا کہ 3 کلو کر دیں، 3.5 کلو کر دیں۔ یہ پیمانے جو حضور نے بتائے ہمیں، یہ جو 52.5 تولہ چاندی کی بات کی جاتی ہے، 7.5 تولہ سونا چاندی کی بات کی جاتی ہے، یہ 200 درہم آج کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا درہم کا نصاب 200 درہم ہے۔ اس کا جب علماء نے اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ 200 درہم وزن میں 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور 20 دینار سونے کا ہوتا ہے۔ جب دینار کا وزن لگایا تو پتہ چلا کہ 20 دینار کا وزن 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے۔ تو علماء نے بتایا کہ بھائی زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو۔ تو اگر کوئی آدمی اندازے سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اس کا پورا حساب نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کے مال میں بھی زکوٰۃ کا مال مکس